بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس کا لباس اچھا دیکھے تو سمجھ لے اس نے صبر اور کمائی سے حاصل کیا ہے۔ تو جس کو ننگا اور محتاج دیکھے وہ اس کی بے صبری پر گواہ ہے۔ بے صبری سے غیر کا ساتھی بنے گا تو جدائی تیری قسمت میں ہوگی، جبکہ تیری دوستی خالص سونا ہے۔ تو خیانت کرنے والے کے ہاتھ میں اپنی امانت کو سونپتا ہے۔ تو بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس امانت رکھتا ہے۔ بھیڑیے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم نہ دے۔ بھیڑیا اگر تجھ سے چالاکی برتے تو خبردار یقین نہ کر، کیونکہ اس سے بھلائی نہیں آتی۔ اگر جاہل تجھ سے دوستی دکھائے، انجام کار جہالت سے تکلیف دے گا۔ وہ دو آلے رکھتا ہے، ہجڑا ہے، یقیناً دونوں کا کام ظاہر ہوگا۔ وہ عورتوں سے ذکر چھپاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان کی بہن بنائے۔ ہاتھ سے شرمگاہ کو مردوں سے چھپاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو مردوں کی جنس بنائے۔ جبر کاملوں کا بال و پر ہے، جبر ہی قائلوں کا قید خانہ اور بیڑی ہے۔ اس جبر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھ جو مومن کے لیے پانی اور کافر کے لیے موت ہے۔ اے آقا بھائی، خبردار تو ہندو بچے کی طرح چل، عدم کے معبود سے خوفزدہ نہ ہو، اس وجود سے ڈر جس میں تو اب ہے۔ تیرا وہ خیال معدوم اور تو بھی معدوم ہے۔ خبردار نظر کر، تیرا نظر کرنا کام آئے گا۔ تیرا باقی جسم چربی اور گوشت اور تانا بانا ہے۔ تیری چربی نے شمعوں میں روشنی نہیں بڑھائی، تیرا گوشت مخمور کے لیے کباب ہے، نہ بنا۔ نظر میں اس تمام جسم کو پگھلا دے، نظر میں آ جا، نظر میں آ جا۔ جب تو نے عدم کے سمندر کی شرح سن لی تو ہمیشہ کوشش کرتا رہے تاکہ اس سمندر میں ٹھہر جائے، چونکہ اصل کارخانہ یہ عدم ہے جو کہ خلا، بے نشاں اور خالی ہے۔ سوالی وہ ہوگا جس کا مال ضائع ہو گیا ہو، کانے وہ ہوگا جس نے اپنے جسم کو ہلا دیا۔ تو اب درد کی شکایت نہ کر، کیونکہ وہ فنا کی جانب تیز رفتار گھوڑا ہے۔ اے لڑکے، نہ قبولیت کو سوچ نہ رد کو، ہمیشہ امر اور نئی کو دیکھتا رہے۔ جذب کا پرندہ اچانک گھونسلے سے اڑے گا، اور جب تو صبح کو دیکھ لے تب شمع بجھا دے۔ روٹی کھاتے وقت مہمان آ جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہارے رزق و مال میں اضافہ ہو جائے گا اور کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اے بندے، تو فسانہ بن گیا اور اپنے وجود سے بے خبر ہے۔ فسانے کو کہاں تک آزمائے گا؟ تو اس سے زیادہ ہنسانے والا کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اپنی برباد قبر کے کنارے پر کھڑا ہو جا۔ دنیا اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے۔ جب تو نے ظلم کرنا اختیار کیا تو قہر بھی دیکھ، قہر میں مبتلا لوگوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ۔ قہر کی تلوار نے ان کو سمندر اور خشکی میں بکھیر دیا ہے۔